وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی حافظ صاحب، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے موقع دیا کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے۔ گزرے ہوں گے آج کے دن کی مناسبت سے آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ اور جب ہم آج بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی آج ہمیں اس شجاعت کی بھی ضرورت ہے، اس دلیری اور بہادری کی بھی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے؟ اور ہمیں اصل سبق وہاں سے ایک یہ بھی ملتا ہے جو بہت واضح ہے، اور اس میں ہر طریقے سے آپ کو دلیلیں ملتی ہیں کہ آج ہمیں اس شجاعت کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل جی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کی شہادت تک جب جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے۔ آپ مکی زندگی دیکھ لیں، اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، پریکٹیکلی قتال کا حکم آ گیا، تو غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، اس کے بعد غزوہ خندق اور پھر غزوہ خیبر، ان تمام مواقع کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں گے، اور یہ تمام کی تمام جنگوں کو جتوانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان میں ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہیں پہلے نمبر کے اوپر، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے انجینئر صاحب، حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ بھی لگتا ہے، اس پر بھی لوگ یہ جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں اسپیسیفکلی تو یہ خوارج جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ بولا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نعوذ باللہ سیاہ کرے، تو اس کے مقابلے پر یہ اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں ٹرم ڈیوائز کی گئی، کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور اس میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں کافر کے اوپر حاوی ہوئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور جب اس کی گردن اتارنے کا وقت آیا، عین اس موقع کے اوپر اس نے سیدنا علی کے چہرے اقدس کے اوپر تھوک دیا، تو سیدنا علی فوراً اتر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کے غصے میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس میں خالصتاً میرے رب کی رضا شامل تھی، لیکن اب ساتھ میں انسان ہونے کی حیثیت سے میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے اب یہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل نہیں رہے گا۔ اور اس چیز سے وہ متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور ہم آج تک سیدنا علی کے لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے چہرے پر تھوکا تھا، لیکن سیدنا علی کے صبر نے اور ان کے اخلاص نے اسے ایمان کی دولت دی۔ ہم ہمیشہ سیدنا علی کے چہرے کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے مبارک کی عزت افزائی فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ انجینئر صاحب، حب علی، محبت علی اور بغض علی، اس پر بھی آج آپ کے خیال میں خاصی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ آج اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں تاکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی اگر نظر آتی ہے، ہمارے اعمال میں اگر نظر آتی ہے، ہماری سوچ میں ہے، تو اس میں کچھ وضاحت ہو جائے اور لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا راستہ نکلے۔ دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اہل البیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے کہ محمد کے قرب کو آل محمد، اہل البیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں تلاش کرو۔ اس حوالے سے اسپیسیفکلی سیدنا علی کے حوالے سے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور امام مسلم نے اسے ایمان کے چیپٹر میں نقل کیا ہے کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا،
اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. تو محبت علی جو ہے یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی اسی طرف ہیں، اسی راستے پر ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی اہمیت کے حوالے سے بھی، جی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ حدیث متواتر ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. مسلم شریف سے میں سٹارٹ لوں گا، 6225 سے لے کر 6228 تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں حدیث آتی ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام کے اوپر ایک خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ الفاظ تھے. آپ نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اور پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی میرے اہل البیت وہ بھاری چیز ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کو ریپیٹ کیا اور امت کو اشارہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحیح مسلم میں یہ حدیث یہاں تک ہے، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کرام میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ فضیلت دی. اور مسند احمد میں تو آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر نے پھر حضرت علی کو مبارک دی کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکت سے پوری امت کے مولا بن گئے. یہاں مولا سے مراد جگری یار بھی ہے اور مولا سے مراد آقا اور مولا بھی ہے، کیونکہ حق ولایت ہے اللہ کے محبوب کا امت کے اوپر. اور اسی کا آپ نے اشارہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو اس حدیث کی وجہ سے ہم مولا علی کی ٹرم یوز کرتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن ہے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، قبول اسلام کے حوالے سے بھی خاصا جو عمر میں کس عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اظہار اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو قبول اسلام بھی کہا جاتا ہے. عمر کے حوالے سے بھی بعض جگہ پر لوگوں میں اس حوالے سے کچھ مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور تحقیق کے جو آپ کے پاس علم ہے اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقی تمام اصحاب نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن سیدنا علی نے اسلام کا اظہار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش خود رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ دلوا دیا. جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، تو ان کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا. سیدنا علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی آپ نے کفر و شرک کیا ہو. آپ نے تو بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا وہ سیدنا علی ہے. اور ظاہر ہے یہ مردوں کے جینڈر میں بات ہو رہی ہے، عورتوں کے جینڈر میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ لے کر آئیں. اور آپٹیمل سولوشن جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آیا وہ یہ ہے، اس میں زمانی ترتیب بھی باقاعدہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ نبی الاسلام کی بیوی تھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ نبی الاسلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے آ کے ہی اظہار کیا. اور اس کے بعد سیدنا علی نے اسلام قبول کیا، لیکن مردوں کے جینڈر میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. اس کے بعد پھر زید ابن حارثہ جو نبی الاسلام کے
منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور چوتھے نمبر کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. زمانی ترتیب ان کی آپس میں بھی ہے، اس ترتیب میں پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ ہیں، دوسرے نمبر پر سیدنا علی ہیں، تیسرے نمبر پہ سیدنا زید ابن حارثہ ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، مسند احمد کے اندر ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ابھی نبی الاسلام نے تازہ دعوت حق بلند کی تھی، تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ شریف آیا، اور رسول اللہ کے چچا کے ساتھ میری دوستی تھی عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ. تو میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ شریف میں انٹر ہوئے اور انہوں نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی شروع کی. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا 7-8 سال کی عمر کا، وہ بھی ان کے ساتھ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی جو اس مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی ان کے پیچھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عباس سے کہا کہ عباس میں بڑا حیران کن منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میں نے پہلے کبھی مکے کی سرزمین میں نہیں دیکھا. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں ابھی اس وقت اسلام تو میں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ جانتے ہو یہ نوجوان خوبصورت کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور ان کے پیچھے جو عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے یہ میرے اس بھتیجے محمد کی بیوی ختیجہ ہے. اور اس وقت روئے ارض پر صرف یہ 3 بندے ہیں جو اس دین کے فالوور ہیں. اور یہ بھتیجا بتاتا ہے کہ عنقریب رومن اور پرشین امپائر بھی اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. عفیف بن عمر الکندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا جو اسلام میں داخل ہوتا، لیکن میں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے کی کہ بالآخر رسول اللہ کی مبارک دعوت رومن اور پرشین امپائر کو بھی سپرسیڈ کر گئی. ٹھیک ہے انجینئر صاحب، جب ہم آج کے دن میں بات کر رہے ہیں بیٹھے، تو فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کہا جائے کہ ذرا بیان فرمائیں تو کون کون سے نمایاں پہلو ہیں جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی نکلتی ہے؟ دیکھیں ٹاپ آف لسٹ تو ہم قرآن سے شروع کریں گے، آیت تطہیر سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33. یہ اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ میں تو امہات المومنین سے متعلق ہے، لیکن نبی الاسلام نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6261 نمبر، اور اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ کے مبارک سر کے اوپر ایک چادر تھی کالے رنگ کی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ہنڈیا کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، یعنی وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی الاسلام نے انہیں اپنی مبارک چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، اور پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر مولا علی آئے. ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر تلاوت کی، اور اس کی راویہ خود اما عائشہ ہیں. حالانکہ وہ بھی اہل البیت میں سے ہیں، لیکن بیویاں آنرری طور پر اہل البیت ہیں، کیونکہ نبی کے عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت میں شامل نہیں تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ انہیں طلاق دیتے تو وہ اہل البیت میں شامل نہ ہوتی. لیکن نبی الاسلام کے جو خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اہل البیت ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ صحیح مسلم میں زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں، غدیر خم کی حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک، کہ نبی الاسلام کے جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس. اور نبی الاسلام کی جو بیویاں ہیں وہ آنری طور پر اہل البیت ہیں. اس کے بعد قرآن حکیم میں جو آیت مباہلہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جب نجران کے کرسچنز آئے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 6220، اس موقع کے اوپر نبی الاسلام سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت میں تھا قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم
وَأَنفُسَنَا